لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی زبان کے نئے سبق میں خوش آمدید۔ آج ہم عربی زبان میں ضمائر اور مرکب اضافی پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے مرکب اضافی کو دہرا لیتے ہیں، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ مرکب اضافی میں آپ کسی اسم کو دوسرے اسم کی جانب اضافت دیتے ہیں، جیسا کہ مثال ہے کتاب حامدن، یعنی حامد کی کتاب، تو اس میں آپ نے کتاب کو حامد کی جانب اضافت دی ہے۔ اب جس اسم کو آپ اضافت دے رہے ہوتے ہیں اس کو عربی میں مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کی جانب آپ اضافت دیتے ہیں اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مضاف کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ مضاف پر نہ تو ال آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے۔ تنوین سے مراد ہے دو زیر، دو زبر یا دو پیش، وہ اس کے اوپر نہیں آ سکتے۔ ایک زیر، زبر یا پیش ہمیشہ آتی ہے۔ اور جو مضاف الیہ ہے اس کے بارے میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ اس میں معرفہ ہوگا، یعنی یا تو وہ ال کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہوگا، یا اس مثال میں جیسے ہے اس میں معرفہ ہوگا، وہ آلریڈی اس میں علم ہوگا، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوگا۔ تو حامد چونکہ ایک خاص شخص کا نام ہے اس لیے اس میں معرفہ ہے، تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری اہم بات مضاف الیہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ حالت جری سے مراد ہے کہ اس کے اوپر ہمیشہ کسرہ ہوگی۔ کسرہ جو ہے وہ زیر کو کہا جاتا ہے، تو ہمیشہ اس اسم کے اوپر زیر آتی ہے۔ اب اگر آپ کسی اسم کو کسی ضمیر کی طرف اضافت دینا چاہتے ہیں، جیسے ہماری کتاب، اس میں آپ نے کتاب کو اضافت دی ہماری کے ساتھ، تو ہماری کیا ہے؟ ہماری اس میں ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کو انگلش میں پروناؤنس کہا جاتا ہے، اور اردو میں ان کی مزید مثالیں ہوں گی تمہاری، اس کی، میری، اور انگلش میں ان کو پوزیسو پروناؤنس کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہز، ہرز، یورز، مائن۔ اور اسی طرح عربی زبان میں ان کے لیے کچھ خاص الفاظ موجود ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے ان کو ضمائر الملکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ وہ اسم سے جڑ کر آتی ہیں اس لیے انہیں متصلہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہ بطور مضاف الیہ کے آتی ہیں اس لیے ان کو مجرورہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ضمائر متصلہ، مجرورہ یا ضمائر الملکیہ، یہ سب انہی پروناؤنس، پوزیسو پروناؤنس کے نام ہیں۔ اور یہ کیسے ہیں، بنتی ہیں؟ جیسے ہم نے کہنا ہے ہماری کتاب، تو آپ کتاب کے آگے جو ہے وہ نہ لگا دیں گے۔ نہ جب کسی اسم کے آخر پہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو ہماری کا معنی دیتا ہے، جیسے کتابنا، ہماری کتاب۔ اور اسی طرح کوئی اور اسم ہو جیسے کہ مکتبن، یعنی میز، اور اس کے آگے آپ نہ لگا دیں مکتبنا، تو ہمارا میز۔ اسی طرح آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جب نون الف نہ لگاتے ہیں اس کو جوڑ کر تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ہماری، وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال میں ہے قلمن۔ قلمن کہا جاتا ہے قلم کو، ہم نے کہا ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ قلمی کے آگے دیکھیے یا لگی ہوئی ہے، یہ یہاں ضمیر کے طور پر آ رہی ہے، یعنی پروناؤن کے طور پر، اور یہ میرا یا میری کا معنی دیتی ہے، یعنی مائن۔ سو دس پین از مائن، ھذا قلمی۔ اب یہاں قلم جو ہے
وہ کیا ہے؟ بطور مضاف ہے، اس کو اضافت دی جا رہی ہے، اور یا جو ہے وہ مضاف الیہ کہلائے گا اور یہ مرکب اضافی بنے گا۔ اس کے بعد ان کا نام دیکھیے، ضمائر الملکیہ اور ضمائر مجرورہ متصلہ، قصرہ ان کے اوپر آتی ہے، مجرور مطلب قصرہ آتی ہے، اور متصلہ مطلب جڑی ہوئی۔ دیکھیے قلم کے ساتھ یا جڑ کے آئی ہے، اس لیے انہیں متصلتن کہا گیا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی۔ اب ہم کتاب کے ساتھ یہی کریں گے، یا لگا دیں گے، ھذا کتابی، تو یہ میری کتاب ہے، تو یہ اسی طرح آپ نے ضمیر لگا دی ہے یا کی، تو وہ میری کا معنی دے رہی ہے۔ اگر ہم قاف لگا دیں، قاف زبر کے ساتھ، ھذا کتابک، تو یہ قاف جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے جو مخاطب ہو، تو یہ تمہاری کتاب ہے، تو کا مطلب تمہاری، دس بک از یورس۔ اس کے بعد ھذا کتابہ، یہاں ہو کا اضافہ ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس ایک واحد مرد کی کتاب ہے، یعنی ہو کی ضمیر غائب واحد مذکر کے لیے ہوتی ہے، دس از ہز بک، جیسے انگلش میں ہز ہے ویسے ہی عربی میں ہو ہے۔ اور ھذا کتابھا، اسی ہو کو اگر آپ نے کسی مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو، غائب مؤنث واحد، تو آپ کتابھا کہیں گے، دس از ہر بک، تو ہر کا معنی ہا سے دیا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے بیتن ایک گھر ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ مختلف ضمائر استعمال کر کے مختلف معنی دینے ہیں۔ آپ نے بالفرض کہنا ہے اس کا گھر، یعنی مذکر کا، تو یہاں یہ واحد مذکر ہے اور غائب ہے، تو غائب کے لیے پہلے بتایا ہو کی ضمیر آتی ہے، تو بیتہ، اس کا گھر، ہز ہاؤس۔ اب اگر آپ نے کہنا ہو ہمارا گھر، وہ جو پہلے سب سے پہلے بتایا تھا ضمیر نون الف نا کی، وہ لگے گی، تو ہم کہیں گے بیتنا، بیتنا، تو یہ بن گیا ہمارا گھر، نا کا مطلب ہے ہمارا، یعنی آر ہاؤس۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تمہارا گھر، یعنی مخاطب واحد مذکر، اس کے لیے پہلے بتایا ہے قاف کی ضمیر آتی ہے جس پر زبر لگی ہو، تو بیتو کا، بیتو کا، تو تمہارا گھر۔ اب اگر ہم نے کہنا ہو تم سب کا گھر، یعنی جمع کا صیغہ ہے اور مذکر ہے اور مخاطب ہے، تو اس کے لیے کم آتا ہے، بیتکم، تم سب کا گھر، مذکر کے لیے۔ اب اگر کہنا ہے میرا گھر، تو وہ یا کی ضمیر لگے گی میرا گھر کے لیے، بیت کے آگے چھوٹی یہ لگا دیں گے، بیتی، مائی ہاؤس بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہم نے تمہارا گھر کہنا ہے لیکن مؤنث کے لیے، پہلے بیتو کا کہا تھا جب مذکر تھا، اب کیا کہیں گے، بیتو کی، صرف کاف کے نیچے زیر لگ جائے گی، تو اس کا معنی ہو جائے گا تمہارا، یعنی خاتون کسی مؤنث کا گھر۔ اسی طرح آپ نے کہنا ہے ان سب کا گھر، یعنی غائب کے لیے، پہلے تو کہا تھا تم سب کا گھر، اب کہنا ہے ان سب کا گھر، یعنی وہ غائب ہیں، تو اس کے لیے ہو کے آگے بھی میم لگا دیں گے، بیتہم، ان سب مردوں کا گھر، دیئر ہاؤس۔ اب اگر کہنا ہے اس مؤنث کا گھر، پہلے کہا تھا اس مذکر کا گھر غائب کے لیے، واحد کے لیے، اب اس مؤنث کا گھر واحد غائب کے لیے، تو بیتھا، ہا کی ضمیر لگ جائے گی، تو یہ معنی دے گی اس مؤنث کا گھر۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہے ضمائر مجرورہ متصلہ کون سی ہوتی ہیں، اور انہی کو پوزیسو پروناؤنس کہا جاتا ہے، اور ضمائر الملکیہ بھی انہی کو کہا جاتا ہے، یہ جڑ کر آتی ہیں۔ ویسے جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ تو ضمیر وہ مختصر سا لفظ ہوتا ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے، یا تو وہ متکلم کے لیے ہو، یا مخاطب کے لیے، یا غائب کے لیے، یعنی جب بھی آپ کسی اسم کی جگہ پر کوئی لفظ اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کا، میرا، تمہارا، تو وہ ضمیر کہلاتا ہے۔
جن ضمائر کا ہم نے آج مطالعہ کیا وہ متصلہ ہیں، وہ جڑ کر آتی ہیں اسماء کے ساتھ، لیکن کچھ ایسی بھی ضمائر موجود ہیں جو منفصلہ ہوتی ہیں، یعنی فاصلے سے آتی ہیں اور ان کی اپنی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، وہ کسی سے جڑتی نہیں۔ ان کی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو متکلم، مخاطب اور غائب کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اس کی مثال ضمیر میں ہے انا یعنی میں، اور نحنو یعنی ہم، اور اسی طرح مخاطب ہے، مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جائے۔ مخاطب کی مثال میں ضمیر آتی ہے انتا، انتا کہتے ہیں تم کو اگر مذکر ہو سامنے والا، اور اگر وہ مؤنث ہو تو اس کو انتی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غائب وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جس کا ذکر آپ اپنی گفتگو میں کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہے ہوا اور ہیا۔ ہوا کہتے ہیں اس کو، یعنی جب وہ مذکر ہو ہی، اور شی کے لیے آتا ہے ہیا، یعنی وہ ایک خاتون مؤنث۔ تو ان ضمائر کو جن کا ہم نے آج بطور مثال مطالعہ کیا، ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے، یہ فاصلے سے آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کی جو ضمائر ہیں متصلہ، ان کو دیکھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس طریقے سے اسماء کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے ہے کتابہ، کتابہ میں ہو کی ضمیر آ رہی ہے، تو یہ اس کا معنی ہے اس کی کتاب، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی جب کوئی مذکر غائب ہو اور واحد ہو تو اس کے لیے آپ ہو کی ضمیر لائیں گے، اور اگر مؤنث ہو واحد غائب مؤنث تو کتابہ، اس ایک عورت کی کتاب۔ اگر دو ہوں تو کتابہما، تو ہما کی ضمیر لگ جائے گی، تو ان کا معنی ہوگا ان دو مردوں کی کتاب، اور مؤنث ہوں اگر تو اس کے لیے بھی آپ ہما ہی لے کر آتے ہیں، کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب۔ اور جمع کے لیے ہم کی ضمیر آتی ہے، جمع مذکر غائب کے لیے کتابہم ان سب مردوں کی کتاب۔ جمع تین یا تین سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں، اور اگر وہ خواتین تین سے زیادہ ہوں یا تین ہوں تو ان کے لیے ہنہ کی ضمیر آتی ہے، یعنی کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب۔ اور اگر آپ کے سامنے مخاطب ہے کوئی آپ سے، آپ نے اس کو کہنا ہے تمہاری کتاب، اور وہ مذکر ہو اور واحد ہو تو آپ کہیں گے کتابک، تمہاری کتاب۔ اور اگر کوئی خاتون ہو مؤنث ہو تو کتابکی، تم ایک عورت کی کتاب۔ کتابکما، یہ جو کما کی ضمیر ہے یہ دو کے لیے آتی ہے، تثنیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مخاطب مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، کتابکما، تو یہاں کما کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگر جمع مذکر مخاطب ہو، یعنی تین یا تین سے زیادہ لوگ آپ کے مخاطب ہیں، تو آپ ان کو کہیں گے کتابکم، تم سب مردوں کی کتاب۔ اور اگر آپ کے سامنے تین یا تین سے زیادہ خواتین ہیں تو اس کے لیے آپ کہیں گے کتابکنہ، تو کنہ جو ہے یہ تم سب کے لیے، خواتین کے لیے یعنی مؤنث کے لیے آتا ہے، کتابکنہ تم سب خواتین کی کتاب۔ اب کوئی متکلم ہے یعنی بات کرنے والا، جیسے کہ میں کہنا چاہوں میری کتاب، تو اس کے لیے یا لگتی ہے، کتابی، میری کتاب، چاہے میں کوئی مذکر ہو چاہے کوئی مؤنث کہہ رہا ہو، وہ دونوں جو ہیں وہ یا کا استعمال کریں گے چیز کو اپنی طرف اضافت دینے کے لیے۔ اور اگر وہ تثنیہ ہوں یا جمع، مذکر ہو یا مؤنث اور متکلم ہوں، یعنی دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو پھر وہ نا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، یعنی کتابنا، ہماری کتاب۔ اس کے بعد آج کی مشق ہے، آپ لوگوں نے ان اسماء کے ساتھ کچھ ضمائر لگانے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سریرن، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، اسمن، اسمن کہتے ہیں نام کو، مندیل، مندیل کہتے ہیں رومال کو، ابن، ابن کہتے ہیں
بیٹے کو۔ تو آپ سب سریر کے ساتھ میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں کیسے لگائیں گے۔ آپ نے کہنا ہے ھذا سریری، یہ میری چارپائی ہے۔ اسی طرح آپ پھر قاف کی ضمیر لگائیں گے جیسے اوپر لگی ہوئی ہے، ھذا سریرک، یہ تمہاری چارپائی ہے۔ اور اس کے بعد ھذا سریرہ، ہو کی ضمیر لگ گئی تو یہ اس مذکر کی چارپائی ہے غائب کے لیے۔ اب آپ نے اسم، مندیل اور ابن کے ساتھ ان 3 ضمائر کا استعمال کرنا ہے اور ان کے معنی کو ذہن میں بٹھانا ہے، اور اس کے علاوہ جو بقیہ 14 ضمائر ہیں ان کی بھی مشق آپ خود سے کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔